ناظرین ریپبلک پالیسی کی ایک اور پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تھنک ٹینک کے بنیادی طور پہ 10 تھیمز ہیں. اس میں جو ہمارا پرائمری تھیم ہے وہ گورننس کا ہے اور اس کے ریلیٹڈ سول سروسز کا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ آپ ان کی جب باتیں سنیں گے, ان کے نظریات جانیں گے, ان کی لائف جانیں گے تو یو وڈ سے کہ پاکستان سول سروسز کبھی بہت اچھے آفیسرز رکھتی تھی. ہمارے ساتھ سردار احمد نواز فقیرہ صاحب ہیں جو کہ ہمارے تھنک ٹینک کے گورننس کے ایڈوائزر بھی ہیں. سر آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت مہربانی ملک صاحب, میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. سر ٹو بی ویری آنیسٹ, بہت تھوڑے سول سرونٹس ہیں پاکستان کی تاریخ میں جن کا ایک ملٹی فیئر قسم کی لائف ہے. جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو کرکٹ سے بھی بہت دلچسپی ہے, آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, سیاست سے بھی آپ کو بڑی دلچسپی ہے, سول سروس تو ہے ہی صحیح سر. تو اتنی سر جو ایک ملٹائی فیسڈ آپ نے لائف گزاری ہے اور گزار رہے ہیں, یہ آپ یہ انسٹنکٹیو ہے یا سوشل اسپیکٹ ہے کہ یا آپ نے اس کو خود مینوفیکچر کیا ہے اس لحاظ سے؟ میرے خیال میں ملک صاحب ہر آدمی ہی ان چیزوں کے اوپر جو آپ نے ذکر کیا ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ویوز رکھتا ہے. میں تھوڑا سا لکی تھا کہ جس اسکول میں گیا اس میں اسپورٹس کمپلسری تھیں, سو ہر اسپورٹ میں حصہ لینا پڑتا تھا ڈیلی بیسس پہ, اور آہستہ آہستہ کرکٹ کی طرف ذرا زیادہ چلا گیا اور ساری زندگی کرکٹ کے ساتھ ساتھ رہا. پالیٹکس ہو نہ ہو, شوق تو ہر بندے کو ہے اس پہ ایٹ لیسٹ کامنٹری کرنے کا. سو آئی تھنک کوئی انیوژول چیز نہیں ہے. ہر پاکستانی کے جو ویوز ہیں ان تمام چیزوں پہ انکلوڈنگ سول سروس, وہ بحیثیت شہری میرے بھی ہیں. سر اگر آپ کی شخصیت کو جانچنا ہونا تو جو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ٹویٹر ہینڈل ہے, اگر اس کو فالو کیا جائے تو آپ کی شخصیت کو جانچا جا سکتا ہے. وہ بڑی کلرفل اور بڑی فل آف لائف ہے. سر مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نوکری آپ نے کر لی, اس ٹائم جو توپ چلانی تھی چلا دینی تھی, اب کیوں بولتے ہیں. میری اس پہ 2 کامنٹس ہیں. ایک تو میں نے ایک دفعہ تھریڈ بھی کیا تھا کہ میں ٹویٹر کیوں یوز کرتا ہوں. میں اسے ایز اے پبلک پالیسی ٹول یوز کرتا تھا. اپنے محکمے کے بارے میں کوئی بھی چیز آتی تھی میں اسے لوگوں سے شیئر کرتا تھا, اس پہ رائے لیتا تھا, اس سے امپروومنٹ کا موقع ملتا ہے. پاکستان کیونکہ ہمیشہ انٹرنیشنل میڈیا میں انڈر پریشر رہتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, پاکستان کی کوئی اچھی خبر ہوتی تھی, کوئی اچھی چیز ہوتی تھی, بھلے ماؤنٹنز, بھلے ریلیجس ڈائیورسٹی, بھلے صحرا, بھلے ہریالی, بھلے سمندر, ایتھنک ڈائیورسٹی, ریلیجس ڈائیورسٹی, ان چیزوں کو میں پروموٹ کرتا تھا. بٹ سب سے امپورٹنٹ یہ سوشل میڈیا ایسا, خاص طور پہ ٹویٹر ایکس جسے آپ کہتے ہیں, یہ ایسا میڈیم تھا جس سے مجھے بیوروکریسی میں ریڈ ٹیپ کاٹنے بیسکلی میں نے ایم کیا اور کافی حد تک سکسیڈ کیا. کیونکہ کوئی بھی آپ کو اپنی پرابلم, اپنا گلا شکوہ, اپنی رائے ڈائریکٹلی دے سکتا ہے, اور وہ فلٹر آپ کی سٹاف یا جونیئرز نہیں کرتے. اور محکمے کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ سے اٹھ کے اسے سیدھا بھیج دے گا تو آپ یہ انگیج ایکشن لے گا. کرتے ہیں, انگیج سو کرتے ہیں. بیسکلی میں نے تو اسے ایز اے پبلک پالیسی ٹول یوز کیا. اب ریٹائرمنٹ کے بعد میرا جواب یہی ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ پہلے توپ نہیں چلائی اب کیوں, تو دیکھیں ایز اے سینئر سٹیزن جیسے آپ گھر میں کسی بڑے کی ایڈوائس مانے نہ مانے اسے کہنے تو دیتے ہیں, اسی طرح سے میں بھی اپنا وہ حق استعمال کر رہا ہوں. دیٹس فیئر. سر اگر ہم سول سروسز کی بات کریں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سول سرونٹس کی 3 کیٹیگریز میں آپ ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک پہلی کیٹیگری جو 1947 کے فوراً بعد آئی, 1971 تک 72 تک آپ دیکھ سکتے ہیں بیفور کامنس, وہ زیادہ تر لوگ پریسٹیج کے لیے سول سروسز میں آتے تھے. پھر جو دوسری کیٹیگری آئی 1972 سے مشرف صاحب کے ڈیولوشن تک, وہ ایک کلچرلی پاور کے لیے آتے تھے. اور جو تیسری کیٹیگری ہے اس کے بارے میں, جو ینگ کیٹیگری ہے سول سرونٹس کی, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید پیسہ کمانے آتے ہیں اور وہ ٹول سول سروس کو سمجھتے ہیں. ایون پیپل سے کہ دے آر منی میکرس. تو پہلی پریسٹیج کے لیے, دوسری پاور کے لیے, اور پھر منی میکنگ کے لیے. تو آپ نے سر ایک لائف گزاری ہے, یہ جو ایک تجزیہ کیا جاتا ہے آپ کے خیال میں کیا ایسے ہی ہے؟ دیکھیں میں اسے تھوڑا سا ڈفرینٹلی کنسیپچولائز کرتا ہوں.
پہلی کیٹیگری جو آپ نے کہا کہ سروس کے لیے آتے تھے، پریسٹیج کے لیے آتے تھے، وہ پڑھے لکھے ہی چند لوگ تھے، سوسائٹی کے اس طبقے سے تھے جو پڑھی لکھی بیک گراؤنڈ تھی اور انہیں پاور اور پریسٹیج بالکل تھی. بھٹو صاحب کے پیریڈ کے بعد جب سروسز کے نومنکلیچر سی ایس پی، فارن سروس، پولیس سروس یہ ختم ہوئے اور اے پی یو جی بنی، اس کے بعد تھوڑا سا اور کامنز شروع ہو گئے تو ایک کلچرل امپیکٹ اس کا آیا. 85 کے بعد سول سروس کے اندر، اور اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں ہم زیادہ ڈیٹیل میں چلے جائیں گے، ڈیولپمنٹ فنڈز ایم این ایز ایم پی ایز کے ضلعوں میں آنے شروع ہوئے اور اس کا ایک امپیکٹ آیا سول سروس پہ بھی اور پولیٹیشنز پہ بھی. لیکن یہ جو آپ کا بیسک سوال ہے کہ اب یہ آ رہے ہیں، میں اس سے معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں موٹیویشن آج بھی 3 طرح کی ہے. کچھ لوگ فائنینشلی ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ یا پریسٹیج کے لیے یا ایک خواہش لیے کہ ملک کے حالات چینج کرنے میں رول پلے کریں گے. کچھ لوگ وہ آتے ہیں جو لائق ہیں لیکن انہیں میرٹ پہ نوکریوں کی قلت ہے پاکستان میں، دوسری جگہوں پہ نہیں ملتی، وہ اس جگہ پہ آتے ہیں کیونکہ ایک دم سوشل پریسٹیج بھی ملتی ہے، فیسلٹیز ملتی ہیں. اور تیسری آئی ایگری ود یو کہ وہ پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں. سو یہ نہیں کہ اب شروع ہوا ہے، ایک مکس بیگ یہ کہہ سکتے ہیں. شروع سے ایسے تھا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی موٹیویشن کیا ہے، اور شاید اس لیے آئی آلویز سیڈ کہ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہے ہماری، اسے بہت امپروو ہونا چاہیے تاکہ انسان کے بیسک ٹریٹس جو ہیں صحیح جج ہو سکیں کہ یہ کس انٹینشن سے سروس میں آ رہا ہے. دیکھیں یہ سروس ہے، اٹ از کالڈ اے سروس. اگر سروس اورینٹیشن نہیں ہے تو دین یو شوڈ ناٹ بی دیئر. اچھا سر، اگر آپ پاکستان کے پاور سٹرکچر کا جائزہ لیں تو جب پاکستان قائم ہوا تو بیوروکریسی بہت پاورفل تھی، بلکہ جو پاکستان کا پہلا پولیٹیکل ایرا ہے اس کو بیوروکریٹک ایرا بھی کہتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ جو پاور سٹرکچر تھا اس میں بیوروکریسی کا وہ رول نہیں رہا جو شروع میں تھا، کیونکہ پاکستان کے پھر پاور سٹرکچر میں 4 بیسکلی پلرز آ گئے. اسٹیبلشمنٹ آ گئی، پھر جوڈیشری آ گئی، پھر پولیٹیشین آ گیا اور پھر بیوروکریسی آئی. اگر آپ ان چاروں میں دیکھیں، آپ نے پوری ایک 40 سال اس چیز کو دیکھا ہے، تو کیا بیوروکریسی پاور سٹرکچر میں پیچھے گئی ہے کہ آگے آئی ہے، یا بہت زیادہ اس نے اس مطابق نہیں کر سکی جس طریقے سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ بیوروکریسی پاور میں بنیادی رول ادا کرے گی؟ میرے خیال میں یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. دیکھیں مجھے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈفرینٹلی کیٹیگرائز کیا. ایک ٹائم تھا جب 3 اگینسٹ 1 تھے. 3 جو میں ابھی بتاتا ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ تھے، اس میں آرمی، اس میں سول سروس، جوڈیشری، اکٹھے یہ تینوں اسٹیبلشمنٹ تھے. کیونکہ زیادہ تر غیر جمہوری ادوار رہے تو پولیٹیشنز آؤٹ تھے. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو جمہوریت یہاں پہ جس بھی فارم کے اندر آنا شروع ہوئی ہے، اس کے بعد پولیٹیشنز ایک سائڈ پہ اسٹرانگ ہوئے اور پینڈلم بٹوین جوڈیشری، فار جوڈیشری اینڈ اوے فرام جوڈیشری چلتا رہا، اور یہ ریکیلیبریٹ ہوتی رہی چیزیں. بیوروکریسی سے 85 کے بعد آئی فیل آہستہ آہستہ امپورٹنس نیچے گئی، کیونکہ ڈیولپمنٹ فنڈز آنے شروع ہوئے. 2 پولیٹیکل پارٹیز باری باری آتی رہیں اور ان کا امپیکٹ سول سروس پہ بھی آیا، جہاں پہ پروفیشنل بیوروکریسی آگے جانا ریلیٹیولی ایزی ہو جاتا تھا پولیٹیکل پیٹرنیج کی وجہ سے. سو کئی لوگوں نے پروفیشنلزم کی بجائے وہ پاتھ بھی لیا. سو آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم بیوروکریسی کی اہمیت نیچے گئی، جبکہ سر وہ اگر آپ اسٹرکچرل آرڈر بھی دیکھیں تو بیوروکریسی نے اس پوزیشن پہ آنا تھا، کیونکہ گورنمنٹ کے 3 حصے اگر آپ لیجسلیچر دیکھ لیں، مقننہ دیکھ لیں، اس نے اپنا کام کرنا تھا. پھر ایگزیکٹو پارٹ آف دی گورنمنٹ، اس کا 2 پارٹ ہیں. لیڈنگ پارٹ تو پھر بھی پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اور ظاہر جوڈیشری تھی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس پاور سٹرکچر میں ابھی بھی جو مشین ہے لیجسلیشن کو امپلیمنٹ کرنے کی، پولیٹیکل ایگزیکٹو کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے گی اور جوڈیشل ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرنے کی، وہ بیوروکریسی ابھی بھی پاور کی جو پوری مشین ہے اس کا امپلیمنٹنگ پارٹ تو بیوروکریسی. اس میں پولیس بھی شامل ہے، سول سروسز میں ظاہر ہے پولیس بھی شامل ہے. تو اتنی زیادہ امپورٹنس ہونے کے باوجود، اسٹرکچرل امپورٹنس ہونے کے باوجود، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ بیوروکریسی جتنی ریلیونٹ ہونی چاہیے تو اتنی ریلیونٹ نہیں رہ سکی؟ ہاں ملک صاحب دیکھیں،
میرے سے یہ سوال سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بیوروکریسی نے کیا کیا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیں ہر چیز کی فاؤنڈیشن کانسٹیٹیوشن میں اور لاز میں آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے. رولز آف بزنس فیڈرل گورنمنٹ کے 1973 یا پروونشل گورنمنٹس کے بڑے کلیئر ہیں کہ کس کا کیا رول ہے. اوپر ٹرائیکاٹمی آف پاور آ گئی جو آپ نے ذکر کیا, لیجسلیچر, ایگزیکٹو اور جوڈیشری. پھر جب آپ لیجسلیچر کی بات کرتے ہیں, رولز آف بزنس کے مطابق کیبنٹ اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیبنٹ پارلیمنٹ سے آتی ہے. رولز آف بزنس میں پالیسی میکنگ کیبنٹ کا کام, کیبنٹ اینڈ پرائم منسٹر ایٹ دا فیڈرل لیول اور کیبنٹ اینڈ چیف منسٹرز ایٹ دا پروونشل لیول. بیوروکریسی کا کام ہے ٹو اسسٹ دم ان پالیسی میکنگ اینڈ ٹو امپلیمنٹ دیئر آئیڈیاز. انتہائی معذرت کے ساتھ آئی تھنک ویک ایریا جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل سائڈ سے جو ایگزیکٹو میں آتے ہیں, جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے, پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے, جن کا کام ہے پالیسی میکنگ, ان کو یہ رول اپنا بہتر نبھانا پڑے گا. پہلی چیز تو پالیسی میکنگ آپ کی, پالیسی انوائرمنٹ آپ کی کریکٹ ہوئے نا جی, اس کے بعد امپلیمنٹیشن آتی ہے. اب سول سروس کے بارے میں ان کی ریکروٹمنٹ, ان کی گروتھ, ان کی اکاؤنٹیبلٹی, یہ ساری کی پالیسیز کس نے بنانی ہے؟ یہ اچھا سر, کیبنٹ نے بنانی ہے. تو اگر کیبنٹ وہ رول نہیں پلے کرے گی تو یہ لوز اینڈس تو پھر رہ جائیں گے نا جی. ہاں سر, اس میں ایک یہ بھی بیوروکریسی پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے, کرٹیسزم ہے جو بڑا ویلڈ ہے اپنے لحاظ سے, کہ جتنی بیوروکریسی کی کیپیسٹی بڑھنی چاہیے تھی اتنی بیوروکریسی کی کیپیسٹی نہیں بڑھی, کیونکہ ایک جنرلائزڈ بیوروکریسی ہے. اب تو بہت زیادہ ڈبیٹ ہے کہ اسپیشلائزڈ بیوروکریسی ہونی چاہیے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ایڈمنسٹریشن ان اٹ سیلف ایک اسپیشلائزڈ فنکشن ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی کو, کیونکہ اٹ از دی امپلیمنٹنگ مشین اور سینٹرل پارٹ ہے پورے پاور اسٹرکچر میں, وہ اپنی کیپیسٹی نہیں بڑھا سکی؟ سر دیکھیں, اس میں اس بات کو اگر تھوڑا سا ڈائسیکٹ کر لیں, ہم بات بیوروکریسی میں کس کی کر رہے ہیں؟ ہم سی ایس ایس کارڈر کی کر رہے ہیں جس ساری میں 11-12 بیوروکریسی میں, اس میں آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پبلک ایچ آر ہے. میں جی, اب دیکھیں آپ نے کس جگہ پہ اسپیشلائزیشن آپ لے کے آئے, کس نے وہ پالیسیز اور رولز بنانے تھے, لا بنانی تھی, یہ ریفارمز کس نے کرنا تھا؟ وہ پولیٹیکل ایگزیکٹو نے کرنا تھا, بیوروکریسی نے تو نہیں کرنا. پوسٹنگ ٹرانسفرز کون کرتا ہے؟ پولیٹیکل بیوروکریسی کرتی ہے. پاکستان کی فار می دا بگیسٹ پرابلم از کہ ہم صحیح آدمی کو صحیح جگہ پہ زیادہ تر پوسٹ نہیں کرتے جس سے یہ سسٹم بیٹھتا ہے. لیکن قابلیت کے حساب سے آپ یقین مانیں ہر سال پچھلے سال سے بہتر پڑھے لکھے بچے, زیادہ شارپ بچے آ رہے ہیں. جہاں ہمارا فیلئر ہو رہا ہے ہم انہیں اسپیشلائز نہیں کرا رہے, ہم ان کی ٹریننگ ریلیونٹ نہیں کر رہے. سی ایس ایس کے تو ایگزام کے سسٹم کے ہی میں خلاف ہوں. آئی تھنک یہ میرے ٹائم پہ بھی جو ایگزام تھا اسی مطلب قسم آپ کا ایک ایسے لکھ کے 40 سال بعد ماڈرن ہو رہا ہے. ایڈمنسٹریشن تو نہیں کر سکتے, نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کیپیسٹی بلڈنگ, اب میری ایک دفعہ آئی ڈونٹ نو مجھے کہنا چاہیے یا نہیں, پاکستان کے سب سے طاقتور آدمی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے گلا کیا کہ وہ جی بیوروکریسی سے نہیں ہوگے یقیناً. اب کسوٹی نہ کھیلیں میرے ساتھ. انہوں نے میرے سے گلا کیا کہ سکیرا صاحب معاف کرنا, بیوروکریسی اسپائن لیس ہے. میں نے کہا سر آپ ٹھیک کہتے ہوں گے لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا انڈر دا رولز کوئی افورڈ کی ہے آپ نے پروٹیکشن؟ آپ کی سائڈ کے تو کسی چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بڑے سے بڑا طاقتور کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کوئی اور پوچھ نہیں سکتا. یہاں پہ جسے مرضی بلا کے پبلکلی اس کی عزت ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. اور میں نے ایک اور ان سے گلا کیا اور یہ وہ بات انہوں نے ایڈمٹ کی. میں نے کہا سر آدھا قصور آپ کا بھی ہے, آدھا ٹائم آپ لوگ حکومت میں تھے. اگر آپ اپنی ایم ایس برانچ کو ایک آئی لینڈ آف ایکسلنس بنا سکتے تھے, آدھا ٹائم تو حکومت آپ کی تھی, آپ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کیوں نہیں آئی لینڈ آف ایکسلنس بنایا؟ کیوں
ایک نہیں ایچ آر سر اس میں مینجمنٹ اس کا میں اس میں ڈائیورجنٹ ویوز ہیں نا. میں جب بھی ہم بیوروکریسی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایگزیکٹو انکلوڈنگ ملٹری ایگزیکٹو یا آل دوز ہو آر ان پاور دے کوڈ ناٹ ٹرین اس. وہ ہماری کیپیسٹی نہ بڑھا سکے یا انہوں نے ہمیں اس طریقے سے نہیں لیا. نہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز ملی, نہ ایڈمنسٹریٹو پروٹیکشنز ملی, نہ ہمیں لیگل پروٹیکشن ملی. باقی سب کو ہیں, اگر آپ جوڈیشری میں جائیں ججز کے پاس ہیں, سب کے پاس ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. پولیٹیشین سے بات کریں تو وہ پولیٹیشینز یہ کہتے ہیں, پولیٹیکل ایگزیکٹو یہ کہتی ہے, یا پیپل ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ہمیں چلنے ہی نہیں دیتی. سر یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ گھوڑا چلانا بھی تو آنا چاہیے. سوار اگر سواری کرنی ہے تو سوار کو گھوڑے کو سنبھالنا بھی تو آنا چاہیے نا جی. گھوڑے کو بلیم نہ کریں منہ زور ہونے پہ, سواری سیکھیں. رولز آف بزنس میں جو رول آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ نااہل ہیں وہ رول پلے کرنے کے لیے. فیئر کیونکہ دیکھیں ایک لیجسلیشن کے ذریعے, ایک ایکٹ کے ذریعے آپ کسی بھی سروس کا اسٹرکچر بدل سکتے ہیں. تو اٹ از اپ ٹو دی لیجسلیچر وائی کانٹ دے لیجسلیٹ. سر اس کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ کیا ابھی بھی جو ٹیلنٹڈ اور جو آنیسٹ یوتھ ہے ان کو سول سروسز جوائن کرنی چاہیے. سر سول سروسز کے بنیادی چیلنجز کیا ہیں یہ آپ 3 فیزز میں بتا دیں. جب آپ نے سول سروسز جوائن کی ایٹ دی مڈل آف یور کیریئر, ناؤ یو آر اے ریٹائرڈ پرسن, تو اب چیلنجز کیا ہیں یوتھ کے لیے, چیلنجز کیا ہیں جو ہمارے سینئر بیوروکریسی کیا چیلنجز چھوڑ کے گئی ہے؟ سر دیکھیں, ایک تو بیوروکریسی کو آپ سوسائٹی سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. جیسی آپ کی سوسائٹی ہے ویسی ہی آپ کی بیوروکریسی ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, میں نے شروع میں کہا تھا کہ موٹیویشن کیا ہے سول سروس جوائن کرنے کی, کیونکہ آپ کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں. آپ اپنی موٹیویشن جو لے کے آتے ہیں اس کے مطابق ہی اپنے فیصلے کرتے ہیں نا جی. سو اس کے اندر میرے خیال میں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا, جیسے میں نے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کا کہا کہ رائٹ مٹیریل آ رہا ہو. سیکنڈلی سسٹمز بنانے پڑیں گے, ڈسکریشنز ختم کرنی پڑیں گی. آپ مجھے یہ بتا دیں, کیا آپ کو یا اور مجھے نہیں پتا کہ کس دور میں کون سی پوسٹنگ کن وجوہات پہ دی گئی. اگر پرسنل لائلٹی کے بیسس پہ پوسٹنگز دی جاتی ہیں اور اس کے کانسیکوینسز پبلک ڈبیٹ میں آتے ہیں, خاص طور پہ جہاں پہ کرٹیسزم ہوتا ہے, تو اس کا گلہ کس سے کیا جائے؟ وہ جس بندے نے لگائے ہیں وہ بندے. مجھے ایک دکھ ہے, ہم ہمیشہ بیوروکریسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن کبھی یہ ریئلائز کیا کہ کتنے لوگوں نے ضمیر کا سودا کرنے سے انکار کیا, کتنے لوگوں نے غلط کام کرنے سے انکار کیا اور پوسٹنگز کو ٹھکرایا. میں نے یہ سوشل میڈیا پہ بہت دفعہ لکھا ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ان افسروں نے ایز آر او یہ کیا, ان افسروں نے بحیثیت ایس پی ڈی سی یہ کیا. واٹ اباؤٹ وہ سارے جنہوں نے انکار کر دیا تھا اور وہ نہیں لگے؟ آئی تھنک ہمیں ایک بیلنس ویو لینا پڑے گا. انفارچونیٹلی سول سرونٹس بول نہیں سکتے ہیں, اس وجہ سے ہم صرف جو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں رائے قائم کریں. ایک چیز تو اب اسٹیبلشڈ ہے کہ جو ریکروٹمنٹ ہے ایف پی ایس سی کی یا پی پی ایس سی کی, بائی اینڈ لارج دیٹ از آن میرٹ. اگر آپ پی ایم ایس یا سی ایس ایس کے ایگزامس دیکھیں یا باقی بھی جو سول سروسز کے ایگزامس دیکھیں وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں. ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان جیسے ملک میں ابھی تک بھی وہ میرٹ پہ ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جب آپ ریکروٹمنٹ کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اینڈ یو آر ایٹ دی ڈسپوزل آف ایس این جی اے ڈی اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پوسٹنگ. ایک تو سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو پوسٹنگ ہے ہماری اور جو ہماری ٹرانسفر ہے یہ ایسا ہی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے جس میں شاید میرٹ نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, بلکہ آپ اس سے میں آپ کے پچھلے سوال سے لنک کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ مڈ کیریئر چیلنجز کیا ہیں. بھائی یہ کیسی ایچ آر مینجمنٹ ہے جس میں نہ آپ کی کریئر ڈیولپمنٹ کی کوئی نون ٹریجیکٹری ہے کہ آپ اتنی دیر فیلڈ کریں گے, اس کے بعد آپ اپنی ایکڈیمک کوالیفیکیشن امپروو کریں گے, پھر آپ سیکریٹریٹ میں کام کریں گے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. میرے پاس انڈین پنجاب سے کسی دوست کے ریفرنس سے ان کے سیکٹری پاور انڈین پنجاب کے لاہور آئے, تو مجھے کہا کہ ایک دوست ہیں کہ جی ذرا ان کا خیال رکھیے گا. جب میں انہیں ملا
وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے تھے. وہ اے سی رہ چکے تھے. اے سی کے بعد وہ ان کے پاور ڈپارٹمنٹ میں رہ چکے تھے. اس کے بعد وہ ان کی ایک جینکو میں اور ایک ڈسکو میں رہ چکے تھے. اور پھر وہ جا کے ڈی سی لگے اور ڈی سی کے بعد وہ سیکٹری بنے. اب جب وہ سیکٹری بنے, فیلڈ بھی کیا ہوا تھا, جینکو میں بھی رہے ہوئے تھے, الیکٹریسٹی جنریشن میں, ڈسٹریبیوشن میں بھی رہے ہوئے تھے, اور سیکریٹریٹ میں بھی رہے ہوئے تھے. وہ یہاں پہ جب آئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے سیکٹری پاور سے بات کرنے کے لیے, مجھے بتائیں ہم نے سیکٹری پاور کو کیسے ٹرین کیا؟ کیا اس کی ایکڈیمک ٹریننگ تھی؟ کیا اس کی کوئی الیکٹریسٹی کے کسی بھی شعبے میں ٹریننگ تھی؟ بنیادی طور پہ تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایشو ہے نا. کیا سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ایس این جی اے ڈیز ہیں پروونسز میں اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے سینٹرل گورنمنٹ میں, کیا وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ماڈرن تقاضوں کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. میں تو یہ ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی ورک فورس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے. اگر آپ کو بندہ پسند نہیں آیا, اسے او ایس ٹی بنا دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی ہے تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں, کسی اور صوبے میں بھجوا دیں. یہاں پنشمنٹ بھی آربیٹریری ہے اور پوسٹنگز, کریئر پاتھ. اس وجہ سے زیادہ تر لوگ پولیٹیشنز کے ساتھ اپنے راو رسم بڑھاتے ہیں تاکہ ان کی گڈ بکس میں آئیں, اچھی پوسٹنگز لیں, کریئر پاتھ بہتر ہوئے. جو بیچارے ٹریڈیشنل سول سرونٹس موڈ کے اندر رہتے ہیں وہ اکثر سفر کرتے ہیں. میں ملک صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں, آئی تھنک ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں ایک بنیادی فیصلہ کرنا پڑے گا. کیا ہم نے برٹش ماڈل آف سول سروس جو ہمارا ابھی ہے کہ پروفیشنل ہوں گے, اے پولیٹیکل ہوں گے, وہ فالو کرنا ہے, یا ہم نے امریکن ماڈل کرنا ہے کہ جہاں پہ جو اسپوائلس جو نہیں, جو نوٹیفائڈ اسائنمنٹس ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ آتی ہے امریکہ میں 4 سال کے لیے, پتہ ہے کہ ان پوسٹوں پہ آئیں گے, اپنے بندے لگائیں گے, اپنی مرضی سے کام کریں گے. آپ فیصلہ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے آپ نے اپنے لگانے اور ایکسپیکٹ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ نیوٹرل سول سرونٹس ہیں, پروفیشنل سول سرونٹس ہیں. اس طرح کام چل نہیں رہا. لیکن سر پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہے وہ مینڈیٹ لے کے آتی ہیں, دے آر دی لیجسلیٹرز, دین دے بیکم دی پولیٹیکل ایگزیکٹو. تو پولیٹیکل ایگزیکٹو کے پاس اتنا اختیار تو ہونا چاہیے نا ٹرانسفر پوسٹنگ کا. نہیں, بالکل ہونا چاہیے, لیکن کلیئر نون ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی سے, میں آن اتھارٹی بتاتا ہوں کہ ایک آدمی سے کہا گیا, ایک سے نہیں کافی ساروں سے, ایک وقت پہ ٹائم ان ہسٹری, کہ جی جو حکم ہوگا تعمیل کریں گے. آئے نو بڑے آنریبل لوگ تھے کئی, انہوں نے کہا جی قانون کے مطابق جو حکم ہوگا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آج تک کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں. اچھا, اس میں باقی جو تیار اس میں ہیں, اگر ہم ایک ایکویشن ڈرا کریں نا کہ اگر کسی بھی صوبے کے چیف منسٹر کو بیوروکریسی میں سیول سرونٹس اپوائنٹ کر رہے ہوں یا چیف سیکرٹری کو کرنے ہوں, تو اگر دونوں کو ریکارڈ دیکھیں, چیف منسٹر تو بہت تھوڑے کرتا ہے, چیف سیکرٹری بہت زیادہ کرتا ہے, تو دونوں پرسنل ڈسکریشن یوز کرتے ہیں. دونوں کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار ایک جیسے ہیں اور دونوں کو ایک جیسے افسر پسند ہیں. اس میں جو آنیسٹ لوگ ہیں, جو بہتر کام کرنا جانتے ہیں, اگر ان کی چیف سیکرٹری سے نہیں بنے گی وہ پھر بھی نہیں لگ سکتا, اگر چیف منسٹر سے نہیں بنے گی پھر بھی نہیں لگ سکتا. تو حال تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ پاور چیف منسٹر سے لے کے ان کو دے کے اے پولیٹیکل کر کے یہ نظام چلائیں یا پھر اس کو دیں. تو میرا کویشچن اسی جگہ پہ آتا ہے کہ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ادارے ہیں وہ ابھی تک ایسا سسٹم ڈیوائس کر ہی نہیں سکے کہ آپ سے ایگری کر رہا ہوں میں, سسٹم نہیں ہے. فار ایگزامپل جو بھی آپ نے پرابلم بتائی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں یہاں پہ گریڈ 18 کا ینگ آفیسر ہوں اور مجھے میری بیک گراؤنڈ اکنامکس اور فائنانس میں ہے, اٹھا کے مجھے وہ لگا دیتے ہیں لائف سٹاک کے اندر, میری شکل نہیں پسند یا میری کسی رشتہ دار کی پولیٹیکل افیلیشن نہیں پسند. یہ کس قسم کی ایچ آر ایم ہوئی؟ مجھے تو یہ بتائیں کہ جی آپ کی اگر یہ کوالیفیکیشن ہے, یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, جو پوسٹنگ تو انہوں نے کرنی ہے, میں نے خود تو نہیں جا کے چارج لے لینا, کہ آپ کا یہ کریئر پاتھ ہے, یہ آپ کریں گے, یہ آپ کی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے, ان محکموں میں آپ کو کریئر کی اس اسٹیج پہ لگایا جائے گا. میں نے شروع سے بات کی تھی کہ خدا کے لیے ڈسکریشنز
ختم کر دیں, سسٹم ڈسکریشن پہ نہیں چلتا. کریئر پاتھس بنائیں, میرٹ بیسڈ لے کے آئیں, صحیح آدمی صحیح جگہ لگے گا, ڈلیوری امپروو ہو جائے گی. اچھا مزے کی چیز یہ ہے, پوری دنیا نے یہ کیا ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے جو ہم کر نہیں پا رہے. لیکن سر ہمارا سسٹم اور طریقے سے کام کرتا ہے نا. میرے خیال میں اگر آپ پروونس میں جائیں, بلکہ بیوروکریسی کی سب سے پرائم پوسٹنگ جو ہے نا وہ چیف سیکریٹری کی ہے. اب چیف سیکریٹری پتہ نہیں کتنی مینجمنٹ کر کے لگتا ہے, کتنے میرٹس کو توڑ کے لگتا ہے, پھر وہ آگے سب سے پہلے چیف سیکریٹری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اب سارا HR جو ہے میرٹ پہ لگاؤں گا. تو سر اس طرح کی منافقت میں, اس طرح کی ایڈمنسٹریٹو ہپوکریسی میں تو پھر میرٹ نہیں آ سکتا نا, کہ آل دوز پرسنس انکلوڈنگ چیف سیکریٹری, کیبنٹ اینڈ CM وچ آر رسپانسبل کہ انہوں نے میرٹ انشور کرنا ہے. تو اگر ان تینوں کے اوپر بھی میرٹ نہیں لگتا تو پھر نیچے بھی تو میرٹ نہیں لگے گا نا. دیکھیں میں اگین اسی چیز پہ جاؤں گا کہ جب آپ ڈسکریشنز ختم کرتے ہیں اور کریئر پاتھس اور سلیکشن کرائٹیریا ہر پوسٹ کا کلیئر کرتے ہیں, ہر ایک کو پتہ ہو کہ اگر میں نے سیکٹری فائنانس لگنا ہے تو یہ میری کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اتنا میں نے فائنانس میں کام کیا ہو, یہ اکنامک منسٹریز میں کام کیا ہو, ان لڑکوں میں سے ہی کوئی لگے گا نا. پھر یہ ڈسکریشنز کی پرابلم ہے, پرسنل پسند. سر یہ ڈسکریشن کون ختم کرے گا؟ سر میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ یہ پولیٹیشنز کا کام ہے, انڈر رولز آف بزنس پالیسی میکنگ انہوں نے کرنی ہے, لاز رولز انہوں نے اپروو کرنے ہیں, بنانے ہیں. پاکستان میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ ڈسکریشن ختم کر سکتی ہو؟ ابھی تک تو نہیں کیا کسی نے. پولیٹیکل پارٹیز پاور میں ہیں. PTI کی KPK میں پاور ہے, PMLN جو ہے وہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ پنجاب کی ہے, اور پیپلز پارٹی کی 2 صوبوں میں پاور ہے. 3 ہی ہماری مین پارٹیز ہیں. کیا تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں کسی نے اس ڈسکریشن کو ختم کیا؟ میرا نہیں خیال. اور اسی چیز کا دکھ ہے کہ یہ اپنی فیکٹریوں میں, اپنی ملوں میں, یہ سارے پولیٹیشنز ماشاء اللہ انڈسٹریلسٹ ہیں, ہر پارٹی کے ٹاپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں, پیسہ ہے اسی لیے الیکشنز لڑتے ہیں. کیا اپنی فیکٹریز میں وہ HR مینجمنٹ اس طرح کرتے ہیں؟ بھائی اختیار بھی قانوناً آپ کا ہے, آپ کیوں نہیں سسٹمز امپروو کرتے؟ وہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ اپنے شوکت خانم کے ہاسپٹل میں عثمان بزدار کو شاید کبھی نہ لگائیں, بٹ ہی میڈ ہم دی چیف منسٹر. چلیے یہ تو سر ایک پولیٹیکل, یہ ہر ایک کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کس کی شوگر مل نہیں ہے, کس کی ٹیکسٹائل ملز نہیں ہے نا, زیادہ تر کہ کوئی نہ کوئی بزنسز ہیں اس کے اندر تو وہ وائلیٹ نہیں کرتے. وائی ان سول سروسز. اچھا سر, ایک ہمارے سینئر ہیں بڑے اچھے, میں ان کو پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتا ہوں, ڈاکٹر ندیم الحق صاحب. ان کا ایک جو بیوروکریسی کے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں نا, اس کے اوپر ایک ان کا ایک خاص ٹیک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ویسٹ آف منی ہے اور یہ ابیوز آف پاور ہے. سر میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ ایک جو سول سرونٹ ہے اس کی آج کل سیلری جو ہے وہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان ہے, مارکیٹ بیس سیلری نہیں ہے. تو اس میں اگر اس کو پرکس اینڈ پریولیجز بھی نہ ملیں تو پھر 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے اوپر تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا سول سروسز کو. آپ پرکس اینڈ پریولیجز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر ندیم الحق میرے بڑے عزیز دوست ہیں, اب میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں ایز این ایکڈیمک, ایز اے فرینڈ, ایز اے ویری لرنڈ پرسن. لیکن مجھے ان کی رائے سول سروس کے بارے میں سے ٹوٹل اختلاف ہے. ہم سب چاہتے ہیں امپرومنٹ ہو, لیکن جس طرح سے گھما کے وہ ناک پکڑنا چاہ رہے ہیں اس سے سمپلر چیزیں ہیں. آپ نے اب جو بات کی ہے, مجھے یہ بتائیں, اکثر کمپنیز میں, اکثر سول سروسز میں آپ کی سیلری کی مطابقت ہوتی ہے آپ کے ڈیسیجن رائٹس سے. آپ بجٹ ہینڈل کر رہے ہوں بلینز کا, تنخواہ مل رہی ہو آپ کو 1 لاکھ. سیکٹری پیٹرولیم ہے, سیکٹری پیٹرولیم کے نیچے جو سرکاری ادارے آئل اینڈ گیس کے ہیں, ایک MD یا CEO 40-50 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے. سیکٹری پیٹرولیم 3 لاکھ لیتا ہوگا, جی ٹھیک ہے جی, 22 گریڈ کے اندر. اس کے ڈیسیجن رائٹس دیکھیں کہ ملٹی $بلین آئل اینڈ گیس کے سیکٹر کا وہ رسپانسبل ہے. تنخواہ یہ ینگ بچہ آتا ہے سول سروس میں. میں نے 1600 روپے مہینے پہ شروع کیا تھا 85 میں, اب آئی ڈونٹ نو 40-50 ہزار ہوگی. الاؤنسز لگا کے سر 1 لاکھ تک پہنچ کوئی بجٹ بنا کے دکھا دے. دیکھیں دنیا میں کیا ہوا جہاں پہ امپرومنٹس آئیں. سب سے نون ماڈل تو سنگاپور کا ہے. لی کوان یو نے کیا کیا, اس نے 2 کام کیے. ایک, سول سروس کی پے مارکیٹ بیسڈ کر دی, نمبر 1. نمبر 2, اس نے سیریس
اینڈ سویئر اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم لے آئے کہ بھائی تنخواہ تمہیں میں پوری دے رہا ہوں جو مارکیٹ بیسڈ ہے, اور یہاں پہ تمہیں اگر تم نے ڈنڈی ماری گئی تو تم اندر ہو. چائنا میں کرپشن کیسے ختم ہوئی؟ انہوں نے منسٹرز کو فائرنگ اسکواڈز کے آگے کر دیا. آپ تنخواہ دینا, نیبیں بھگتے ہیں سول سرونٹس. اگر گاڑی بہت ہری کمزور نمبر ہے والی گاڑی پہ مارکیٹ کے اندر نظر آ جائے تو سارے ٹویٹر پہ اسے ذلیل کرتے ہیں. او بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ اسے آپ دیکھ کیا رہے ہو. انگریز کیونکہ پیسہ نہیں دے سکتا تھا, اس نے پرکس اینڈ پریولیجز ایڈ آن کیے تھے کہ کسی طرح اس کا گزارا چل سکے. پورے کا سر ڈیزائن اور تھا سول سروسز کا. ہمارا ڈیزائن تو اب پبلک ویلفیئر میں نہیں, ہونا لیکن چاہیے. ہمارے ڈیزائن میں سول سرونٹ کو بھوکا مارنا تو نہیں سر, ہے, یا والنٹری کر دیں سروس. یس, میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ نے پرکس اینڈ پریولیجز ختم کرنے نا تو سیلری پھر مارکیٹ بیسڈ اور پرفارمنس بیسڈ کرتے ہیں. یو سی, میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا 3-4 سال پہلے جب میں سروس میں تھا, میں پاکستان کے سب سے سینئر سول سرونٹ تھا. میری ٹیک ہوم سیلری 3 لاکھ روپیہ تھی. تو وہ کیونکہ کہتے ہیں گھر سرکاری گھر جو ہیں اسلام آباد میں انہیں بیچے ہیں, اتنے $1 ٹریلین کی یہ ہے پراپرٹی ہے وہ. میں نے انہیں کہا ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے, ہاؤس رینٹ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا ملتا ہے؟ اگر مجھے 40-45 ہزار روپیہ ہاؤس رینٹ ملتا ہے, مجھے اسلام آباد میں ایک کمرے کا کوارٹر لے کے دے دیں آپ. ہم کانسکرپٹس تو نہیں ہے نا جی, جب نوکری میں آئے تھے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں آئے تھے. کمپیٹ کر کے, اور اس وقت کی جو ایک تو لیڈر آف آپ اسٹرینتھ اگر اس طرح آپ مارکیٹ بیسڈ کر دیں, میں بالکل حق میں ہوں, لیکن اگر آپ مارکیٹ بیسڈ نہیں کرتے اور ڈیسیجن رائٹ سے لنک نہیں کرتے تو پھر آپ گن پوائنٹ پہ کانسکرپٹ فورس لیبر کرانا چاہتے ہیں, وہی کریں گے جو بعد میں دائیں بائیں سے ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں. شریف آدمی تو نہیں کرے گا. سر کوائٹ فیئر. سر اگر ہم سیلریز اپنی دیکھیں گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک, اس کے مطابق کوالٹی آف لائف مینٹین ہونی چاہیے. زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیلریز سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف بہت زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ادھر سے جاتا ہے کہ شاید دوسرے ریسورسز یوز کرتے ہیں. اس میں یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاید بزنسز کرتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے, کنڈکٹ رولز کے تحت وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن یہ اس پہ بھی بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ موسٹ آف دیم جو ہیں وہ اس سسٹم سے پیسہ کماتے ہیں اور اپنی کوالٹی آف لائف وہ رکھتے ہیں جو آپ سیلری میں افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا کرٹیسزم ہے. بالکل جائز کرٹیسزم ہے, لیکن میری تو اس پہ شکایت یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک بڑا اسکینڈل بتاتے ہیں جہاں پہ کرپشن ہوئی ہو اور کسی کو سزا ملی ہو. اب میں بڑے اسکینڈلز کا نام لوں گا تو وہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہو جائے گا. کسی ایک اسکینڈل پہ کہ یہ چیز اس کی تھی, یہ چیز اس کی تھی, یہ فلانی تھی, وہ سارے پاک صاف ہو گئے کیونکہ افسر بول نہیں سکتا. بھائی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کو سنگاپور ماڈل بتایا, میں نے آپ کو چائنا کا بتایا. آپ مارکیٹ بیس سیلریز دیں, اس کے بعد کرپشن ہوتی ہے فائرنگ اسکواڈ کے آگے لیں. کون کہتا ہے کہ کرپشن ہونی چاہیے؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیلریز بھی کمنسریٹ نہ دیں, ان کی فیسلٹیز بھی لے لیں, تو پھر آپ کے پاس ایچ آر آئے گی نہیں. یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے کیونکہ سیلریز اچھی نہیں ہیں, باقی چیزیں اچھی نہیں ہیں, تو اس لیے یہ کرپشن کر نہیں سکتے سر, ہیں. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. کسی کو گن پوائنٹ پہ سروس کروانے لے کے آتے ہیں کیا؟ نہیں, یہ تو بھی چوائس ہے کینڈیڈیٹس کی, وہ آئیں یا نہ آئیں. اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ سیلری ہے, یہ حالات ہیں, تو دے شوڈ ناٹ جوائن سول تو سروسز. جو آپ یقین مانیں, میں گریڈ 22 سے ریٹائر ہوئے ایٹ لیسٹ 2-3 ایسے بندوں کو جانتا ہوں جب نوکری میں آئے تھے وہ 3rd فلور پہ اپنے شہر کے کرائے پہ ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے, گاڑی نہیں تھی. جب ریٹائر ہوئے تب بھی ایسے تھے. لوگوں کو وہ نظر نہیں آتے, لوگوں کو وہ نظر آتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کابینہ میں یہ کہا تھا کہ جناب جو ڈی ایچ ایز میں, بیریا ٹاؤنز میں, پارک ویوز میں گھر بنا رہے ہیں نوکری میں آ کے, ان کی انکوائری کریں نا جی. آپ سب پہ الزام نہ دیں, ان پہ دیں جن کے جو ہو کانٹ پروو دیئر ایسٹس. لیکن ان پہ ان کی انکوائری تب ہوگی اگر بڑے بڑے سب سے بڑے اسکینڈلس ان کا کچھ بنے گا. ان کا نہیں بنا تو ان کا کس نے پوچھنا؟ اب سر اس میں ایک یہ بھی بیوروکریسی ڈیفینڈ کرتی ہے, اور شاید صحیح ڈیفینڈ کرتی ہے کہ جوڈیشل جو سیٹ اپ ہے یا جوڈیشری ہے, جوڈیشری خود ہی اپنے آپ کو ریویو کرتی ہے, آرگنائز کرتی ہے, اور خود ہی اپنے آپ کو دیکھتی ہے. اب دیر از نو تھرڈ پرسن کے جو جوڈیشری کو دیکھ سکے, تو ان کی کرپشن جو ہے یا جو انیفیشنسی ہے وہ چھپی رہتی ہے. پولیٹیکل ایگزیکٹو بھی ایک اور طریقے سے مینج ہوتی ہے, باقی ادارے بھی ایک اور طریقے سے مینج ہوتے ہیں. ایک بروکریسی ہے جس نے تمام کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے.
جس نے ایون بیوروکریسی کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا ہے. تو اس وجہ سے شاید بیوروکریسی کی اتنی کرپشن نہیں ہے جتنی وہ کھل کے سامنے آتی ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو سب رجسٹرار ہے لاہور میں، ایک سب رجسٹرار جو ہے وہ 10 سے 15 کروڑ روپیہ خود لے کے جاتا ہے اور وہ سسٹم میں بہت پیسے جنریٹ کرتا ہے. تو دوسرے سسٹم پہ ایسے کیسز بھی ہیں کہ ایک چھوٹا سا سب رجسٹرار اگر ایسے کرتا ہے اور ساری جو گورنمنٹل کٹی ہے اس کا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہے وہ سول سرونٹ ہے، تو پھر دونوں بڑے پوائنٹ اسٹرانگز ہیں فرام ون سائڈ ٹو ادر سائڈ. آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا بیوروکریسی انوسینٹ ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل چیز ہے فارمولیشن کے اندر. میں سب سے جہاں ہم نے شروع کی تھی ڈسکشن میں وہیں پہ آتا ہوں. لا کس نے بنانا ہے؟ آپ نے جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی تھی. 26ویں ترمیم آئی، لوگوں کو پسند تھی نہیں تھی، جو بھی کیا پارلیمنٹ نے کر دیا نا، تو اکاؤنٹیبلٹی کا بھی لے آئیں کانسٹیٹیوشن میں. سول سروس تو بیچارے نہ 3 میں نہ 13 میں رہ گئے ہیں. کون منع کرتا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ سخت رولز اکاؤنٹیبلٹی کے بھی لے آئیں؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک دفعہ کابینہ میں بات ہوئی کہ جی آڈٹ پیراز پہ کچھ نہیں ہوتا اور افسروں پہ بڑی لیدے ہوئی آدھا پونا گھنٹہ. تو میں نے وہاں پہ جب سارے منسٹرز چپ کر گئے تو میں نے انہیں کہا کہ جی اس کا تو بڑا سمپل سا حل ہے. آپ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر منسٹر صاحب کو بنا دیں، اختیار منسٹر کو دے دیں. آپ یقین مانیں 1 سیکنڈ میں کہہ کے آئے اور بعد میں مجھے کہا کہ تسی سانو اندر کرانا ہے. یو سی پوسٹنگ بیوروکریٹس کی کون کرتا ہے؟ آپ نے سب رجسٹرار کی بات کی. سب رجسٹرار کی پوسٹنگ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. شاید ڈی سی لگنا آسان ہے، سب رجسٹرار لگنا زیادہ مشکل ہے لاہور میں تو اسے نہیں کسی بھی ضلع میں. اسی طرح سے باقی محکموں کی پوسٹنگز ہیں. بھائی میرٹ بیس سسٹم لے کے آئیں، مارکیٹ بیس سیلریز کریں اس کے بعد، اور سیریس اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیجر لے کے آئیں. جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی کام نہیں چلنا. کرنا کس نے ہے؟ پولیٹیکل ایگزیکٹو نے. پولیٹیکل ایگزیکٹو کیوں نہیں کرتی؟ یہ ان سے اچھا، اب اس کے اوپر تو یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ عوام جن کو منتخب کرنا چاہتی ہے عموماً وہ اسمبلیز تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو اٹس اے ویشیس سرکل. سر اب ہم آخری پارٹ کی طرف جاتے ہیں. سر ایک انٹرپرائزنگ لائر ہے، ینگ لائر ہے، جو ایک بہت اچھا کریئر لا فیلڈ میں بنا سکتا ہے. ایک انٹرپرائزنگ انجینئر ہے جو بہت آگے جا سکتا ہے. ایسی ایک انٹرپرائزنگ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، بڈنگ ہے، کریئر بڑھ رہا ہے، ہیز ارننگ ان ملینس. دوسرے پروفیشنز کے لوگ ہیں، ان کو 1 2 3 لاکھ روپے والی سول سروس میں آنا چاہیے. سر کسی کو منع تو نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ 4 سال 5 سال میڈیکل اسکول یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں لگا کے آئے ہیں، افسوسناک ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر اسٹڈی تو ایکچولی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کیوں نہیں جا رہے. کیا اس میں ان کی انٹری ٹھیک نہیں ہے؟ کیا کریئر پراسپیکٹس ٹھیک نہیں ہے؟ یا شاید سول سروس میں پریسٹیج ہے، ایک دم فیسلٹیز کچھ مل جاتی ہیں، یا حرام کھانے کے زیادہ موقع ہیں. لیکن کسی کو منع تو نہیں کیا جا سکتا. آئیڈلی جس چیز میں بندہ پڑھتا ہے اسی فیلڈ میں جانا چاہیے. اور یہی گورنمنٹ کا رول ہے کہ وہ نرچر کرے کہ ہر کوئی جس چیز میں محنت کر کے پوری ایجوکیشن لے کے آیا ہے وہ اسی فیلڈ میں جائے، اسی فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کرے. نیشنل ڈیولپمنٹ تو اسی طرح ہوگی. ہم ایک بات کرتے ہیں، ایک بڑا اچھا آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، وہ اپنی فرم چلا رہا ہے اور ظاہر ہے اس کا پاکستان میں بھی بزنس ہے، انٹرنیشنل بزنس بھی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ حق حلال سے کما رہا ہے اور وہ گروتھ اس کی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کو میرے خیال میں سول سروس میں نہیں آنا چاہیے. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آتے کیوں ہیں؟ اس کی سر 2 ریزنز ہیں. میں نے بہت ینگ آفیسرز سے پوچھا ہے کہ آپ کیوں آتے ہیں، تو یہ آف دی ریکڈ وہ مجھے کہتے ہیں 2 چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں، کیونکہ وہ ہمارا سوشل کیپٹل بناتی ہیں. ایک نیلی بتی سر، اور دوسرا اسسٹنٹ کمشنر کا یا اے ایس پی کا رشتہ. کہتے ہیں کہ یہ شروع میں ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اف یو آر ملینس تو جو ایک میرج مارکیٹ ہے آپ اس میں کہیں نہیں اسٹینڈ کرتے، بٹ اف یو آر اسسٹنٹ کمشنر، اف یو آر اے ایس پی، تو آپ بہت اچھی فیملیز میں جا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیر اسکیم آف میرجز. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ موسٹلی ابھی بھی سر گاؤں سے لوگ آ رہے ہیں، تو گاؤں میں، کیونکہ آپ بھی سر گاؤں سے ہیں، میں بھی گاؤں میں ہوں، گاؤں میں جو ایک سر نیلی بتی ہے نا، جو ایک جاب آف سیشن ہے، گورا جو ایک سسٹم بنا کے گیا ہے
جس میں سر پٹواری اور سپاہی قابو نہیں آتا تو پھر بڑے بڑے لوگ تو بالکل قابو نہیں آتے. وہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں اتنی بھاری ہیں کہ اس کے لیے ہم اپنا فنینشیل کریئر جو ہے نا وہ کوئٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور دے انڈرسٹینڈ کہ وہ ادھر بھی بہت زیادہ پاورز کے ذریعے اپنے بزنسز اور فنینشیل کریئر بنا لیں گے. ایک تو یہ سوسائٹی کی ویلیو سسٹم پہ کامنٹری ہے جو آپ نے ابھی کی, جیسی سوسائٹی ہے اسی طرح کا بیہیویئر ہوگا. سیکنڈلی, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے, ایزیئر پاتھ, سوسائٹی میں ایکسیپٹنس, پریسٹیج یہ وہ جو سمجھی جاتی ہے کہ آپ نے ایک امتحان دیا اور آپ کو سب کچھ مل جاتی ہے, آپ ایزی دیکھتے ہیں. لیکن جتنی بڑی اسٹرگل ہے سول سروس, ایزیومنگ کہ آپ ایمانداری سے نوکری کرنا چاہتے ہیں, کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ اس کے گھر کا بجٹ بیئر منیمم پہ سیلری میں بن سکتا ہے. نیلی بتی امپورٹنٹ ہے, یس. اگین کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ سٹیزن رائٹس نہیں ہیں. آپ کے سٹیزن رائٹس کیا ہیں؟ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے ہیں نا. کسی کو اریسٹ نہیں کریں گے, ہر ایک کو اپنے دفاع کا حق ہوگا, ایجوکیشن ہوگی, ہیلتھ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ ہم دے رہے ہیں سٹیزن کو, سو وہ کہتا ہے یار لعنت بھیجی, ہمیں جب دل چاہتا ہے تھانے لٹا کے جوتے مارتے ہیں, جب آتا ہے پٹواری وہ میرے باپ کی بےزتی کرتے. یہ میں نے کئی دفعہ یہ بچوں سے سوال گاؤں میں جا کے سب سے لائق بچوں سے پوچھا. میں ملک صاحب آپ سے شیئر کروں, وہاڑی میں ہم لوگ خود انڈر ٹریننگ تھے گئے, ایک اوپن ایئر اسکول میں ماسٹر صاحب وہ باہر بچے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. ان نے کہا جی یہ میرا سب سے لائق بچہ ہے اور یہ سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا بیٹا ویری گڈ, آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے نو سر. میں نے کہا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں پولیس جوائن کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا تو آپ سی ایس ایس کرو, پولیس میں آؤ. یہ ساری باتیں میں نے کی جو آپ نے کی. ان کا نہیں سر, میں رینکر افسر بننا چاہتا ہوں, میں اے ایس آئی بننا چاہتا ہوں. آئی واز ٹرنڈ کہ سب سے لائق بچہ ہے گاؤں کا اور یہ کہتا ہے سی ایس ایس نہیں کرنا, اے ایس آئی بننا ہے. میں نے اسے پوچھا کہ کیا وجہ ہے بیٹا؟ اس نے کہا جی میں اپنے گاؤں کے تھانے میں ہی, جس تھانے کے انڈر میرا گاؤں آتا ہے, میں اسی میں ہی نوکری کرنی ہے. میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے جس طرح وہاں پہ لٹا کے مارا گیا, میں ان سے بدلے لینے. اب دیکھیں نا, بات آ جاتی ہے فنڈامنٹل رائٹس, سٹیزن رائٹس. آپ کو صاف پانی گورنمنٹ دے رہی ہے, آپ کو گیس آ رہی ہے, آپ کو بجلی آ رہی ہے, آپ کے ہسپتال میں بی ایچ یو میں آپ کو پراپر سسٹم فنکشنل ہے سر, کچھ ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. تو بچے پھر ایزیئر روٹ لیتے ہیں. اگر حرام نہیں کھائیں تو تب بھی ایزیئر روٹ ہے کہ چلیں بنیادی سہولتیں مل جاتی ہیں, اور حرام کھانا ہو تو اس کا از دا لمٹ, کوئی پوچھنے والا سر نہیں ہے. یہ کیونکہ رول آف لا نہیں ہے اور لوگ پروٹیکشنس کے لیے جاتے ہیں. صحیح سر بات. یہ سول سروسز میں نہیں جاتے. آپ اگر آپ لاہور کی بار دیکھیں سر, 80,000 سے زیادہ لائرز ہیں. تو کیونکہ آئی ہیو بین اے لائر, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اتنے لائرز کیوں آتے ہیں؟ یہ ہمیں پتہ ہے, وہ سر صرف کالے کوٹ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں, کیونکہ جورسپروڈنس تو بہت تھوڑے لائرز کرتے ہیں. تو سر بلکہ آپ گاؤں میں بھی دیکھیں, ہم نے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی تھی کہ گاؤں میں وہ لوگ جو بڑے کمزور ہوتے ہیں وہ ریلیجن کو اڈاپٹ کرتے ہیں, حافظ بنتے ہیں, امام مسجد بنتے ہیں, تاکہ ان کا ایک سوشل سٹیٹس بن جائے. ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ کمزور کے لیے کچھ نہیں ہے, تو وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی تو جائے گا پاور میں. ایبسلیوٹلی کریکٹ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اسے کون چینج کرے گا؟ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی. تو سر اگر گورننس بہتر ہو جائے, گورننس کا جو بنیادی انڈیکیٹر ہے رول آف لا, سر مجھے پتہ ہے کہ میں لائن میں کھڑا ہوں گا, میرے نمبر پہ میں سب ایک جیسے ہوں گے. ابھی تو انفارچونیٹلی ہمارے کورٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے سر کہ اگر کوئی اچھا لائر آ جائے, طاقتور لائر آ جائے, تو اس کا 50ویں نمبر پہ کیس ہو تو اسی کو سنا جاتا ہے, اور جو مڈ کریئر کے لائرز ہیں ان کو نہیں سنا جاتا. تو کورٹس کے اندر بھی اگر یہ پوزیشن ہو تو کورٹ میں بیٹھے ہوئے, اے سی کے دفتر میں بیٹھے ہوئے, پولیس سے رابطہ کرتے ہوئے, دوسری جگہ میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ سرٹن پاور میں ایزیوم کروں گا تو دین آئی ول بی ایبل ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف, مائی فیملی اینڈ ایون مائی پریسٹیج, مائی آنر. لیکن سر اس کو ایک اور چیلنج بھی ہے. اب جو ٹیلنٹڈ یوتھ ہیں ہماری, وہ کہتے ہیں کہ سول سروس ہم جوائن نہیں کرتے, ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں. مینس کہ ایک سول سروسز کے جو آبسیشن کو جو سب سے بڑا چیلنج آیا ہے نا, کہ جو ٹیلنٹڈ بچہ ہے سر وہ پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے آئی ول گو ابراڈ اینڈ سیٹل دیئر. دس از ناٹ اے گڈ انڈیکیٹر سر. سر بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنا پاپولیشن گروتھ ریٹ دیکھ لیں, 2.5% پہ ابھی بھی ہے. اکانومی آپ کی لیس دین 2% پہ گرو کر رہی ہے. بندے زیادہ لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں, جابز ہیں کوئی نہیں. سول سروس آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ ایک میرٹ بیس سسٹم ہے کہ چلیں نوکری تو مل جاتی ہے,
मार्केट के अंदर नौकरी है नहीं तो बच्चा कहाँ जाए, और वो पढ़े क्यों एक्चुअली, दैट इज़ माई बिगर वरी कि वो चोरी चुकारी क्यों ना करे। आपको मैं इंडिया का ट्रेंड बताता हूँ, जब इंडिया बिफोर ये रिफॉर्म्स के कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी और ये वो, बहुत सारे इंडियंस बाहर नौकरियां करते थे। जब इंडिया पे रिफॉर्म्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, वो ग्रो करनी शुरू हुई, आप यकीन करें इंडियंस ने अमेरिका कनाडा में जॉब्स ढूंढने की बजाय, बल्कि जो वहाँ पे कर रहे थे, दे वांटेड टू गो बैक बिकॉज दे सॉ बेटर प्रॉस्पेक्ट्स इन इंडिया। जब तक आपकी इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी, हमें चाहिए ग्रोथ तकरीबन 7% पर एनम की टू अब्जॉर्ब आवर लेबर फोर्स। अगर 7% छोड़ें, 2% नहीं हो रही तो लोग डंकियां नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे। एग्जैक्टली, दैट इज़ द ओनली वे। सर अगर इकोनॉमी रिवाइव हो, हमारी ग्रोथ 7-8% हो, रूल ऑफ लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हो, Yes. तो फिर जो ऑब्सेशन है, मैं कहता हूँ कि सर ये ऑब्सेशन और प्रोटेक्शन का एक इम्तजाज है कि लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि इसकी कल्चरल इम्पैक्ट भी इतना ज़्यादा है कि वो आपकी मैरिजेस तक, फैमिली प्रेस्टीज तक जाता है, तो ये चीज़ें बॉदर करती हैं। लेकिन सर आप अक्सर कहते हैं कि इसमें हमें बैलेंस अप्रोच रखने की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव अ बेटर करियर अपॉर्चुनिटी अदर देन सिविल सर्विसेज भी एक आप कह सकते हैं एंड नहीं है किसी चीज़ का। इवन इफ़ यू आर नॉट अ सिविल सर्वेंट, या आप इम्तिहान देते हैं लाखों की तादाद में, अगर आप नहीं भी हो सकते तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, करियर्स बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, मैंने तो शुरू में कहा था, कई लोग आते हैं प्रेस्टीज के लिए, सर कई आते हैं जिहाद करने के लिए कि पाकिस्तान की काया पलटनी, कई आते हैं पैसा बनाने के लिए। ये तो मोटिवेशन है ना, उसी तरह का आप करियर पाथ करते हैं। लेकिन आपको ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, डॉक्टर नदीम उल हक से मैं टोटली एग्री करता हूँ इन चीज़ों पे। किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 7% पे हम सस्टेन्ड 10-15 साल नहीं जाएंगे, हम बहुत बड़े सोशल अपहीवल में आ जाएंगे। इस टर्बुलेंस को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कितने लोग डंकियां लगा के बाहर जाएंगे। अब तो आम वीज़े नहीं मिल रहे गल्फ़ के, बाकी जगह छोड़ें तो फिर डंकियां ही रहेगी ना। जी सर। ये यहाँ पे चोरी चकारी होगी। इस टाइम मैं तो दुआ करता हूँ, रमज़ान है, जब और कोई वर्ल्डली चीज़ नज़र नहीं आती तो अल्लाह से बंदा दुआ करता है कि या अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क के हालात ठीक कर, यहाँ पे इकनॉमिक ग्रोथ होए, हमारे बच्चे जो थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं वो अब्जॉर्ब तो हों लेबर फोर्स में, सरकारी मिले, प्राइवेट मिले, कुछ तो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स मुझे बताएं। मैं अभी कल बात कर रहा था एक दोस्त से जिन्होंने आईटी स्किल अपग्रेडेशन सेंटर बनाया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ बेतहाशा डिग्रियां दे रही हैं, स्टैंडर्ड है नहीं। सो ये कुछ दोस्तों ने, बिजनेस लीडर्स ने मिलके कहा कि यार हम 6-6 महीने के कोर्सेज करा के स्किल अपग्रेडेशन कराते हैं ताकि इन बच्चों की जॉब मार्केट में वैल्यू बढ़े, नौकरियां मिले। उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज टैक्सेशन की वजह से जो बच्चे थे भी वो पाकिस्तान आईटी के, वो पाकिस्तान में काम करने की बजाय वो बाहर काम करना चाह रहे हैं। हमने इतना उन पे भी इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी एनवायरनमेंट नहीं है। हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? देखें, बगले की तरह आंखें बंद करना या रेत में सर दे देने से मसाइल चले तो नहीं जाएंगे। हमें हेड ऑन लेना पड़ेगा इन मसाइल को। वी आर स्टेयरिंग एट सम वेरी वेरी सीरियस इश्यूज। ब्यूरोक्रेसी अच्छी है नहीं अच्छी है पीछे रह गया। हमें तो इस टाइम सोसाइटी का स्ट्रक्चर ठीक करना है, जॉब्स क्रिएट करनी है, रूल ऑफ लॉ लेके आना है, मेरिटोक्रेसी लेके आनी है, अकाउंटेबिलिटी लेके आनी है। लाएगा कौन? वो लाएंगे जो आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए। उनसे अगला पॉडकास्ट करें कि वो कब लेके आएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका सर, इट वाज प्लेजर टू टॉक यू। थैंक यू वेरी मच जी। आज हमने सिविल सर्विसेज और गवर्नेंस के बारे में बात की। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।